اس سلسلے میں ہم نے جیسے ایک پہلے پروگرام بھی کیا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے مسلمانوں میں الہام کے کنسیپٹ کو زندہ کیا اور ایک زندہ خدا کا پیغام دیا، دعا کے کنسیپٹ کو بتایا۔ اسی طرح براہین احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے ایک زندہ مذہب ہونے اور اس کی صداقت اپنی الہامی کتاب یعنی قرآن پاک سے ثابت کی اور دلائل پیش کیے اسلام کے دفاع میں۔ کیا کبھی ان کا کوئی جواب لکھا گیا غیر مسلم طبقوں کی جانب سے؟ جیسے میں بتا چکا ہوں، حضور نے تو اس کے لیے بڑا چیلنج دیا تھا، اور اگر جواب ایسا کوئی لکھا جاتا تو ضرور اس کے لیے بڑے فخر سے اس کا انعام کا مطالبہ کرتے، لیکن یہ ایسا میدان تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور جس کا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ کتابیں اپنے رنگ میں انہوں نے لکھی ہیں اور کوشش کی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن وہ کجا رام رام کجا ٹہٹیں والی بات ہے۔ وہ نہ وہ خدائی معارف ہیں اس میں، نہ وہ عرفان ہے اس میں، نہ علم ہے، نہ بصیرت ہے۔ وہی مناظرانہ عام پرانے مناظرانہ طریق اس میں پائے جاتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا اس میں یہ نہیں کہ خدا شناسی کا عرفان آ جائے۔ یہ جو اصل چیز ہے، جو شیرینی آتی ہے مذہب میں، وہ تو اس چیز سے آتی ہے، لیکن وہ اس سے خالی تھی۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تصنیف کے بعد کوئی دلائل کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا گیا، تو براہین احمدیہ کی تصنیف کا افیکٹ کیا تھا غیر مسلم علماء کے اوپر یا اس طبقے کے اوپر، یا ان کا کیا رد عمل سامنے آیا پھر اس تصنیف کے جواب میں؟ اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے وہ ایک اس کی مثال وہ ملتی ہے جو بائبل میں گولیت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا ہے، جسے جلوت کہتے ہیں۔ وہ پورا سرتا پا لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اور کسی جگہ سٹرائک اسے نہیں کوئی کر سکتا۔ انہوں نے اپنی سلنگ سے اپنا ان کا ایک آلہ تھا ایجاد کیا ہوا تھا، اس سے انہوں نے زیر کیا اسے۔ حضرت صاحب نکلے ہیں جب حضرت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ مذہب جو ہے اس کے اصول جو ہیں وہ خلاف عقل نہیں ہوتے، لیکن عقل جو ہے وہ ابدی سچائیوں کو معلوم نہیں کر سکتی، یہ چیلنج دیا ہے۔ اور اس سے ایک طرح سے جب انہوں نے آنکھ میں ڈال کے بات کی ہے، لوگ تو شہر چھوڑ کے گاؤں کی طرف بھاگے ہیں، یہ اس کے پیچھے گئے ہیں، شہر میں گئے ہیں، جا کے اسے چیلنج کیا ہے۔ اور جو نوجوان جو اس وقت ایلیٹ جو تھی متاثر ہو رہی تھی، اس کو گویا انہوں نے اپنے پاک انفاق سے زندہ کر دیا دوبارہ، اس کے دل میں اسلام کی قرآن کی محبت ڈال دی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قرآن کا عاشق اس زمانے میں صرف مرزا غلام احمد ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا اچھا، قرآن کا عاشق صرف مرزا غلام احمد، کیونکہ قرآن کو انہوں نے ریلیونٹ بنایا ہے۔ یہ چیزیں مذہب جو تھا ارریلیونٹ ہو رہا تھا اور اس کو انہوں نے ریلیونٹ بنایا، اور ایسا امپیکٹ پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے 1877 سے مضامین وغیرہ لکھنے شروع کر دیے ہیں، اور اس سب سے پہلے آریہ سماج کی تحریک آئی ہے۔ آریہ سماج کی تحریک تھا، پہلا اس نے یہ لکھا کہ روحیں جو ہیں بے انت ہیں، خدا کو بھی معلوم نہیں ان کی تعداد۔ حضرت صاحب نے جب گرفت کیا ہے تو آریہ سماج کے لیڈروں نے یہ کہا، پنجاب کے لیڈر نے کہا ہمارے وہ متا نہیں ہیں، ہم ساری باتیں ان کی نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے اپنے عقیدے میں ترمیم کی پنڈت دیانند نے، انہوں نے کہا جی روحیں محدود ہیں، تعداد بھی معلوم ہے، لیکن خدا تعالیٰ بعد میں ضرورت وقت پھر لے آتا ہے انہیں مکتی سے۔ اس پر بھی حضرت صاحب نے چیلنج دیا، پھر اس نے جواب نہیں دیا۔ اور یہ جو برہمو سماج تحریک ہے یہ سامنے آئی ہے، اس کی پنڈت شیو نارائن اگنی ہوتری یہ آئے ہیں، چاند ایک پیپر لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا جی پیپر شائع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی شائع کریں، ایک انگریز جج ہو، ایک آپ کی تحریک کا لیڈر کیشو چندر سین وہ ساتھ ہو، وہ اس سے آپ کانفیڈنس کا اندازہ کریں حضرت صاحب کا۔ اور ایک آریہ سماجی سے مقابلہ ہوا ہے، اس نے کہا جی میرے آپ کا مقابلہ، انہوں نے کہا جج میں تمہاری تحریک کا بانی پنڈت دیانند ہوگا، اس سے آپ چیلنج ان کے کانفیڈنس کا اندازہ کریں۔ لاغلے بننا انا اور رسلی، کیسی مثال ہے یہ اس کی، مطلب کوئی واضح اس کا جواب نہیں مل سکا۔ ناظرین، یہ ایک سیر حاصل مضمون ہے، ظاہری بات ہم اس کو ایک پروگرام میں کور نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے، جس میں ہم خاص طور پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ
غیر مسلم طبقات کی طرف سے تو جو رد عمل ظاہر ہوا سو ہوا، مسلم علماء کی جانب سے اس کے اوپر کیا رد عمل ظاہر ہوا، اس سلسلے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اس پروگرام میں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے facts@mta.tv، یعنی میں اسپیل کر دیتا ہوں facts@mta.tv، اور اسی طرح سے ہماری جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org، جس پر لائبریری کی سیکشن میں ہماری کتب موجود ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کتب کو آپ آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم آپ ہماری ویب سائٹ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے آپ ہماری اس ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری کتب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ ویب سائٹ آپ کے لیے ایک بہترین ریسورس ہو سکتا ہے۔ مکرم نصیر حبیب صاحب، مولانا عبدالباسط شاہی صاحب، آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار